خبر لوگ مقرر ہے جامع دیتے ہیں، لوگ مقرر ہے اسلام میں جانے کی، اور لوگوں مقرر ہے ہمیں جانے کی زندگی آخرت میں اس سے مقابلے میں میری زندگی بہت مختصر ہے۔ ایسا برابر ہے کہ یہ 2.5 منٹ کی زندگی ہے، آخرت کا 1 سال بھر ہے۔ دنیا کا دنیا کے 70-80 سال 1.5 منٹ بنتا ہے۔ 1.5 منٹ کے لیے اللہ پاک نے ہمیں بھیجا ہے دنیا میں، اور عیش اڑانے کے لیے نہیں بھیجا۔ صاف قرآن میں آتا ہے کہ اللہ پاک فرمائے کہ میں نے تم کو دنیا میں مشقت اور محنت کے لیے بھیجا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی القبر، اللہ فرمائے ہم نے انسانوں کو بھیجا دنیا میں محنت کے لیے بھیجا ہے۔ ایک تو انشاءاللہ جنت کو آئیں گے، حرام اور مزے کو جنت کو اڑائیں گے۔ یہاں تو محنت ہے، مزدوری ہے، مشقت ہے، تیاری ہے۔ اس بات سے بھائی یہ زندگی ہماری آپ کی ہمیشہ سے نہیں ہے، بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ جو گزر گیا وہ تو ہاتھ سے نکل گیا، جو موجود ہے یہی قابو میں ہے۔ آئندہ جو ہے اس کا پتہ نہیں کہ محنت ہے یا کہتا ہے یا نہیں ہے، مگر وہ ختم ہونے والا ہے۔ آئندہ کا کوئی پتہ نہیں، جو گزر گیا وہ گزر گیا۔ یہی حال ہے، ہاتھ میں اپنے اللہ پاک کو پہچانا، اللہ پاک کی رضا نصیب ہو گئے اور مزے کرو، ٹھکانے لگ گیا محنت مزدوری۔ اگر زندگی گزارنے ساری قوتیں، ساری صلاحیتیں استعدادیں بنا کچھ کھانے میں اور بنا کو بڑھانے میں لگا لیے اور دنیا سے جائیں گے، خالی ہاتھ جائیں گے۔ کئی وہاں سے پھر آخرت کے 3 باتیں یاد رکھو۔ پہلی بات یہ کہ جب نیند سے پڑھتے اٹھ جائیں اور آخرت سامنے آ جائے، ملک الموت آ کے روح نکالے، پھر انسان کو پتہ چلیے تو حقیقت ہے، پھر سے پکارے گا کہ یا اللہ میں نے دیکھ لیا، میں نے سن لیا، مجھے یقین آ گیا، مجھے دنیا میں لوٹائیے تاکہ میں کچھ توبہ کروں، کچھ نیک عمل کروں۔ ہر بیش کسی کو واپس نہیں بھیجا جائے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ انسان چاہے گا کہ میں کچھ توبہ کروں، کچھ رو دوں، خون جان کچھ ہے آپ کو چاہے گا کہ اللہ پاک مجھے معاف کرے واپس۔ یہ بھی بات نہیں ہے، رونے کا کوئی فائدہ وہاں نہیں ہے۔ رونے کا فائدہ تو یہاں ہے، یہاں اپنے بزرگ کا زندگی بھی توبہ ٹائم ہو گیا آدمی اگر آنکھوں میں مکھی کے سر کے برابر چھوٹے چھوٹے قطرے آنسو کے آ گئے، یہ چھوٹے قطرے آنکھوں میں آ گئے گا تو بڑا کے اوپر زندگی اس سے قیمتی ہے، اس کی وجہ سے پوری آنکھوں کو جان سکتے ہیں۔ یہ عمل کا وقت ہے، یہاں اس کی قیمت ہے مکھی کے سر کے برابر قطرے آنسو کے آ گئے، اور اس کے مقابلے میں اگر آخرت میں دریا کے برابر آنسو بہائے، دریا کے برابر وہ دوزخی ہے، چنگاری کو بھی نہیں بجا سکتی ہے، وہ عمل کی جگہ نہیں ہے۔ عمل کی جگہ تو یہ ہے رو تو جہاں رہو، مانگو تو جہاں مانگو، اللہ پاک دے، اللہ پاک سن دے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بھائی وہاں بھی تھوڑا جائے گا، ہم اللہ میں توڑے جائیں گے۔ ایک آدمی ہوگا جس کے آپ میں ایک نیکی کی کمی ہوگی، ایک نیکی کے لیے اپنے ماں کے پاس جائے گا، پھر باپ کے پاس جائے گا، پھر بھائی کے پاس جائے گا، بہن کے پاس جائے گا، دوستوں کے پاس جائے گا کہ مجھے ایک نیکی دے دو تاکہ میرا سوچ پورا ہو جائے۔ کوئی آدمی وہاں پہ ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ہر ایک آدمی ہمارا کیا پتی، ہمارا کیا حال ہوا، ہمیں خود ضرورت پڑے گی تو ہم کے پاس جائیں گے، تو بھائی نہ واپس آ سکتا ہے، نہ وہاں عمل کی جگہ ہے، اور نہ وہاں کوئی کسی کے ساتھ مدد کر سکتا ہے، کوئی نیکی دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر کیا ہوگا بھائی؟ پھر آدمی روئے گا، چیخے گا، پکارے گا، اور اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ شرمندگی ہوگی، افسوس ہوگا، اور رونا بڑا ہوگا۔ ایسے لوگ جنہوں نے دنیا میں اپنی قوتیں
صلاحیت استعداد ظاہر ہوگی. ایسے لوگ بغیر ایمان کے جب کھڑے ہوں گے تو میرے بھائی ان کے شرمندہ ہوں گے. اور بھائی ایسے لوگوں کو بے آخر میں حساب کتاب کے بعد ایمان ان کا ہے ہی نہیں، ان کے ساتھ اور کوئی حساب کتاب ہے ہی نہیں. بغیر ایمان والے ہاں کے جائیں گے جہنم کی طرف، بے بکروں کی طرح جہنم کی طرف جہاں کے جائیں گے. جہنم میں پہنچیں گے پھر فرشتوں سے رہے فرشتوں ہمارے لیے اللہ کے پاس سفارش کرو کہ ہمیں تھوڑا سا عذاب میں ایک دن کی کمی آ جائے. فرشتے کہیں گے تم مجرم ہو، مجرم کی سفارش کرنا بھی جرم ہے، ہم تمہارا سفارش نہیں کر سکتے. پھر وہ براہ خدا کو پکاریں اے اللہ اے اللہ اے اللہ. اللہ پہلے توجہ نہیں دیں گے، اور جب غصے کے ساتھ آہٹ کے ساتھ اللہ پاک کو توجہ ہوں گے اور میں نے کیا ہو گیا دیکھیں گے کہ ہمارے اوپر اللہ کی قدر کمی ہو جائے. اللہ پاک توجہ نہیں فرمائیں گے اور آخر میں جب بار بار اللہ کو پکاریں گے اللہ پاک کہیں گے کہ خاموش ہو جاؤ اور غرق ہو جاؤ جہنم میں پڑے پڑے رہو. اللہ پاک ہمیں بیٹھا ہے بھائی تو ایمان کی قدر کر لو، ایمان کی قدر کرو. سب سے قیمتی سرمایہ ایمان کا ہے. پاکستان کا روپیہ پاکستان میں چلتا ہے، باہر نہیں چلتا. امریکہ کا ڈالر ہے وہ کچھ ممالک میں چلتا ہے، ہر ملک میں وہ بھی نہیں چلتا. ایک دولت ہے جو پوری دنیا میں چلتا ہے، وہ سونا ہے. جس کے ساتھ سونا ہو جس ملک میں جائے گا اس سے بھی اللہ پاک پورا فرمائے. مگر سونے کا بھی حل ہے، خبر تک ہے، خبر کے بعد اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. موت اور خبر سے پہلے سونے کا جو دولت ہوگا تو ساری دنیا میں چلتا ہے. موت کے بعد اس کا بھی فائدہ کم ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے. ایک اور دولت ہے جو دنیا میں جو خوب چلتا ہے اور قبر میں جو خوب چلتا ہے وہ قیامت میں جو خوب چلتا رہے گا. شراب شروع ہو چلے گا ایک سال وہ اس کی قیمت لگے گی. وہ کون سا ہے بھائی؟ وہ ایمان ہے. ایمان کا فائدہ دنیا میں جو خوب ہوگا. سب قرآن میں آتا ہے وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم ایمان والے ہو تو تم غالب رہو گے، تم کامیاب رہو گے، اوپر رہو گے. اور ایمان والوں کا اللہ برکت بھی نصیب فرمائیں گے، اطمینان دل اطمینان قلب نصیب فرمائیں گے. اللہ پاک ان کی مدد فرمائیں گے، نصرت فرمائیں گے. ان کے رزق وسیع فراخ ہو جائے گی، ان کی زندگی عزت کے ساتھ گزرے گی ایمان کی برکت میں. ایمان والے دنیا میں بھی عزت سے رہے گا، اطمینان سے رہے گا، برکت سے رہے گا. اللہ پاک کی مدد نصیب ہوگی. اور جب موت آئے گے اور فرشتہ میں کو موت آئے گا تو گہرے پیار محبت سے اس کی روح ان پر نکالیں گے. اس کی روح جب نکلے گی تو بہت احترام کے ساتھ جنت کے روح کو لپیٹا جائے گا. اللہ پاک کی بات سے کہ اللہ وہ قبر میں بھی خوش رہے گا. ایمان والے تو قبر میں کشادہ ہو جائے گی. اللہ کی رحمت سے برکت قبر میں اس کو اٹھیں گے. جنت کی وجہ سے کھڑکی کھل جائے گی. وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اور نظارے جنت کی نظر آتے جائیں گے. ایمان والا بہت بڑی دولت لے کے چلا گیا. قیامت میں جب قبر جوڑے گا تو روشن چہرے والا اٹھے گا. ایمان والے کے ہمارا دائیں ہاتھ میں لے جائیں گے. ایمان والے کے اوپر حساب کتاب آسان ہو جائے گا. ایمان والوں کا لفظ اپنے اہل عیال، اپنے ایمان والی ماں، ایمان والا باپ، اپنے دوست احباب جو ایمان کے ساتھ رہتے رہے قبر کے اندر اللہ کو پہنچا دیں گے. قرآن میں آتا ہے وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. خوشحال اپنے بھائیوں، اپنے دوستوں، اپنے ماں باپ کے پاس پہنچائے گا قیامت ہی کے دن. ایمان والوں پر نبی علیہ السلام دوستی مبارک سے نقول اللہ نصیب فرمائیں گے. ان کو نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو جائے گی. حساب کتاب آسان ہوگا.
آگے جا کے کوئی شراب کی زندگی آنکھ کی چپک کی طرح ایک طرف سے دوسری طرف پہنچ جائے گا ایمان کی روشنی میں. اللہ پاک میں ساتھ ایک کو جو ہے جنت کی طرف آنا چاہیں گے عزت کے ساتھ شرافت کے ساتھ ہم جنت تک پہنچ جائیں گے. جنت اللہ پاک اللہ کا مقام ہے. جنت کا خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ اللہ پاک نے بنایا. قرآن میں آتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ. یہ جو چاہیں گے دل میں جو ارمان جو خواہش ہوتی ہے اللہ پاک اپنے ہر خواہش کو اعلیٰ کرنے پر پورا فرمائیں. جنت خوشیوں کی جگہ ہے. جنت ارمانوں کے پورے کرنے کی جگہ ہے. جنت عزت کی جگہ ہے. جنت جو ہے نا آگے خوشیوں کی جگہ ہے. آرام کی جگہ ہے. مدد کی جگہ ہے. عزتوں کی جگہ ہے. ہر خواہش اللہ پاک کو اعلیٰ کرنے پر پورا فرمائیں. اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے. ایمان کی قدر کرو. آج موقع ہے. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایمان کا کلمہ ہے. یہ نجات کا کلمہ ہے. یہ کامیابی کا کلمہ ہے. اس کو دل میں اتارو. کلمے کی جگہ دل ہے زبان نہیں ہے. زبان سے کلمے کا اظہار ہوتا ہے پتہ چلتا ہے ایمان کا. کلمے کی جگہ دل ہے. اس کو دل میں اتارو. کمرے میں تو ہم لوگ پیدا ہوتی ایمان کی قدر کرو. ایمان کی جگہ دل ہے. اس کو دل میں اتارو. اللہ نے اپنا فضل فرما بھی کیا ہے. ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا. پہلے دن ہمارے کان میں اذان ہو گئے اور دوسری کان میں کام ہو گئی. اللہ نے اپنی طرف کا فضل فرمایا ہے. اللہ پاک نے تمہاری رہنمائی کی ہے. آسمانی کتاب ہے یقین قرآن کریم کو اتارا ہے. اللہ پاک نے رہنمائی کے لیے پیغمبر بھیجے ہیں. آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. کتابیں اتارے پیغمبر اتارے تمہیں یہاں پر شروع بھیجا تاکہ تم اللہ کو پہچانو. اپنے خالق مالک کو پہچانو. ایمان کی قدر کرو. ایمان کو دل میں اتارو. وہ ایمان کی جگہ دل ہے. ایمان کی نشانی بھی ہے. فرمایا کہ ایمان حدیث والوں کے کوئی نیک کام کرو شریعت کے مطابق کوئی کام کر لو تیرا دل اللہ خوش ہو جاتا ہے. یہ ایمان کی نشانی ہے. نیکی کے عمل کے کرنے پر دل کا خوش ہو جانا اگر خوشی محسوس کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے. اسی طرح پر غلط کام کوئی گناہ کرتا ہے یا خدا نہ خواستہ اس کے بدلے میں آدمی اندھیرا محسوس کرتا ہے تنگ محسوس کرتا ہے تو ایمان کی نشانی ہے. ایمان کی جگہ بھی بتایا. ایمان کی نشانی بھی بتائی اور ایمان کی حقیقت بھی بتائی. ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر وشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ سات باتیں ایمان کی مضبوط بنیادیں ہیں. ان سات باتوں کو بغیر دیکھے حق اور سچ سمجھنا اس کو ایمان بغیر بھی نہیں. اس میں دیر ذکر بھی اللہ تعالیٰ کی ہستی کا اقرار ہے. ایک ہستی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی مگر ہستی کے جو ہے نا کائنات ثبوت موجود ہے. سینکڑوں ہزاروں ثبوت موجود ہے. وہ ہے وہ ہستی اس کا نام اللہ ہے. وہ دیکھتے ہیں وہ سنتے ہیں وہ خبردار ہے. سمیع بصیر خبیر اول ہے آخر ہے ظاہر ہے باطن ہے. محیی ہے ممیت ہے معز ہے مضر ہے نافع ہے اظہار ہے رحمان و رحیم ہے. 100 نام ہے اللہ پاک کے. ایک نام اللہ کا ذاتی نام ہے وہ اللہ ہے. اللہ کا اپنے ذاتی نام ہے. باقی نام ہے نام ایک کم 100 ہے اللہ پاک کے ذاتی نام ہے. ان صفات میں اللہ پاک کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اللہ اکیلے ہیں خالق ہے. اکیلے خالق ہے. اب کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اللہ کا مالک ہے تو اکیلے ہیں. کوئی ہم سے الگ شریک نہیں ہے. اللہ رب ہے اکیلے رب ہے.
اللہ کے ساتھ کوئی ربوبیت میں شریک نہیں ہے. اس کا اقرار کرنا کہ نظام میں سوال کا اللہ کے پاس کوئی شریک نہیں. اللہ پاک میں کہا نظام ناموں کے مالک اور خاوند ہے. اور بھائی ایسے زمن میں پورا ایک ایک نام کی پورے تفصیل ہے. اللہ کا رب ہے, اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے. یہ صحابہ کے انبیاء کرام کو واقعات کے رفاق نے اپنا درسی قدرت ظاہر فرما دیا. بیت اللہ شریف کے اوپر اللہ پاک نے حکم دے دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنے بیوی بچوں کو, بیوی حاضرہ کو, اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ شریف میں لب دست حرام ہے مکہ کے کالے روم کے سینے باہر کے اندر کو چھوڑ دو. ابراہیم علیہ السلام نے بیوی حاضرہ اسماعیل علیہ السلام کو لے روانہ کر کے وہاں پہنچا دیا. نہ کوئی باغ ہے, نہ کوئی کھیتی ہے, نہ کوئی کارخانہ ہے, نہ کوئی فوڈ کا گودام ہے, کوئی بھی نہیں ہے. لب دست حرام اللہ پاک نے لب دست حرام ہے اور کی پرورش فرما دی. اللہ پاک رب ہے. کیا ہوا بی بی حاجرہ ابھی جاؤ سونا پور کو جاتا تو ختم ہو گیا, پریشان ہے. کبھی سوا کی طرف آتے ہیں, کبھی بغوا کی طرف نہیں, کوئی نصاب کوئی پتہ نہیں, کوئی انسان ہو, کوئی مخلوق ہو, کوئی کھانے کا کوئی چیز مل جائے ادھر ساتھ میں چکر گئے. دیکھا تو اسماعیل السلام بیت اللہ شریف کے ساتھ بڑی ہوئی ایڑیاں رکھ رہے ہیں, وہ جہاں ایڑیاں رکھ رہے ہیں اللہ پاک نے رب سے جب چرما ساری فرما دیا. کہیں تھوڑا پھیل جائے پیلے ابھی وہ ختم نہیں ہوتا. اللہ رب ہے, اللہ کے علاوہ رب نہیں ہے. اللہ کو پہچانو. اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو جب انہوں نے بڑی مسلم کو پان کر لیا صرف نکل سارا پہنچ گئے. وہاں پر اس کا کوئی نظام نہیں تھا, لاکھوں کے قابل اور کوئی کھانے پینے کا کوئی نظم نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ کھانا شکر جام کرو بھوکے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے دعا فرمائی یا اللہ ہمیں کھانے کا انتظام فرمائے. اللہ پاک نے پکی پکائی کتنا 40 سال کے لیے پکے پکائے بنے بنائے بہترین خوراک بہترین پانی اللہ پاک نے اتار دیا. بنی صاحب کی واقعی یہ جو ہے وادی کیا بھائی قدرت سے اوپر گزرنے کے بعد پھر اور سے کھلانے کے بعد چھپانے کے بعد اللہ پاک ان کے فرض ہونا بھی کوئی دکان نہیں, کوئی زمینداری نہیں, کوئی کارخانہ نہیں. اللہ پاک رب ہے. اللہ پاک مانے کے آتے ہیں تو ایسے دکھا دیتے ہیں. اللہ پاک رب ہے. اللہ پاک نے یونس علیہ السلام کو مسجد حرم کر دیا. پورا کا پورا حرم بڑا مسجد تھا. مسجد پورا کا پورا حرم کر دیا. مسجد کے پیر میں پہنچ گئے اور وہاں پہ ذکر شروع کرنے لگے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ذکر کرتے کرتے مسجد کے پیر سے کتنا اثر ہے. اور رب اللہ پاک کو کھلایا بھی پلایا بھی سلایا بھی. اللہ رب ہے. اللہ چاہے تو ظاہر کے خلاف پال لے, آ جائے تو ایسے پالے. ابراہیم علیہ السلام کو اس سے پہلے نمرود نے آگ میں ڈالنے کی کوشش کی اور آگ جلایا. لپا جو آگ جلایا کئی دوروں سے کئی بڑیوں سے لکڑی جمع کرا کے ایسے لپا جو آگ اور ابراہیم کو علیہ السلام کو باندھا اور اس نے پھینکا اور جیسے اس کو پھینکا آگ میں اللہ پاک نے براہ راست آگ کو حکم دے دیا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم. اے آگ میرے ابراہیم کے اوپر سلامتی والے ٹھنڈی ہو جا اور گزار بن جا. ابراہیم السلام مروا رہتے ہیں کہ وہ میرے زندگی کے بہترین دیتے تو میں نے نمرود کے آگ کو گزار دیا. اللہ جب والے جاتے ہیں تو ایسی دکھائی نہیں ثابت ہو گیا کہ اللہ پاک رب ہیں. ظاہر نقشوں کے خلاف جب اللہ پاک چاہیں گے پانے پلاتے ہیں تو اللہ پاک پا لیتے ہیں. ایسے جیسے اللہ سے اوپر پا کے دکھایا, ایسے یونس علیہ السلام کے پیر میں پا کے دکھایا, جیسے ابراہیم السلام کو نمرود کے ہاتھ میں پھینک دیا اور اس کو آپ دکھا دیا. اللہ پاک رب ہے. اللہ پاک اکیلے ہے. اللہ پاک میں کوئی رب نہیں ہے. اللہ جب چاہیں گے تو بغیر اور اس کے نقصوں کے اللہ پاک چاہے پالے اور چاہے تو بل کے سارے نقصے موجود ہوں گے, بلوں کے جیب کے لوگ پڑے رہیں گے اور چاہے تو اس کو ختم کر دے ختم ہو جاتی.
اس وجہ سے بھائی حفاظت کی بات ہے. اللہ پاک نے اپنے حفاظت کا جو نام ہے وہ ظاہر کر دیا اب تاریخ کے اندر. بیت اللہ سے ابراہیم نے آباد کیا تھا اور اس کے بعد پھر ابرہا یمن میں ہوتے گرجا بنا دیا اور پھر اس نے بیت اللہ کو گرانے کا پروگرام ہے تو گرم وہاں سے آ جائے تھے حج کے لیے. کعبہ شریف مکہ معظمہ آنے کی جگہ یمن میں صنعاء کے اندر وہ گرجے کی طواف کرنے لوگ آئیں گے. حجوں کا لشکر روانہ کیا یمن سے تاکہ بیت اللہ کو گرا لیں. اور جب وہ قریب پہنچ گیا اللہ پاک نے زہر سے چھوٹے چھوٹے پرندے گئے تھے ہماری الگ طرح کے بخار اور اپنے بندے کھاتے تھے چھوٹے چھوٹے پرندوں کا حفاظ اور ان کے ہر پرندے کے ساتھ 3 کنکڑے آتی ایک شان میں پکڑا اور ایک پنجے میں پکڑا اور جب وہ ہاتھوں کے لگتے تھے اوپر سے گزر گئے تو کنکڑے ہمارے چھوڑ گئے نیچے گر گئے. ایک جلدی بندوق کی گولی ہوتے ہیں اور ہاتھوں کے گھروں سے پار ہو کے نکل گیا اور ہاتھوں کا لشکر ڈھیر ہو گیا. بیت اللہ سے 3-4.5 میل کے فاصلے سے ہاتھوں کا لشکر نے ڈھیر کر دیا اور بیت اللہ کے اللہ کا اپنے گھر کی حفاظت بنا لی تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے تو لوگ نہ بتائیں گے حجی حاجی کیا ہے پہاڑ کی طرح گوشت کا ایک پہاڑ ہوتا ہے پورا لشکر اللہ چھوٹے چھوٹے پرندے سے ذریعہ لگا کر ان کو دوا ہوا بیت اللہ کی. حفاظت کس کے ہاتھ میں ہے بھائی؟ اللہ کے ہاتھ میں. پرورش کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. عزت کس کے ہاتھ میں ہے اور ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ صحت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. دواؤں سے عزت نہیں ملے گی سونے چاندی سے عزت نہیں ملے گی حجی وزیر وزیر بننے سے عزت نہیں ملے گی. عزت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. یہ سوچتا ہے یہ سب سے اللہ پاک کو چھوڑے. ایک آدمی نے پوچھا کہ تمہارا اللہ نے کیا کرتے ہیں؟ جواب ملا کہ وہ بحران سے لے کر پھانسی کی طرف سے ہوتا کہ بادشاہی کی طرف سے ملنے والے ہیں اور بادشاہی کی طرف سے اتار کر پھانسی کی طرف سے ملانے والے اللہ کا یہ مت میرے اللہ کا وہ عزت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. عزت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. اللہ پاک کو پہچانو. ہم آپ سے تقاضا ہے کہ تم اللہ پاک کو پہچانو. اللہ پاک کو ہم کنارے آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. احسان کے آنکھ میں وہ خدمت اللہ پاک نے رکھی نہیں ہے. ہماری آنکھیں بہت کمزور ہیں. ہم آپ کے موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی یا اللہ آپ کی زیارت کرا ہے. اللہ نے فرمایا کہ تم کنارے آنکھوں سے مجھے نہیں دیکھ سکتے. حج سے کیا اللہ ہے ایک جگہ دکھلاؤ. اللہ نے فرمایا کہتا وہ موسیٰ علیہ السلام جو سامنے پہاڑ ہے اس کو دیکھو میں اپنے انوارات کی ایک تجربے اس کو ایک چمک کرتا ہوں تم اس کو لے کر برداشت کرو پھر اپنی زیاد کراؤں. اللہ پاک نے اپنے انوارات کی ایک تجربے اس پہاڑ پہ کر دے وہ پہاڑ اس کی وجہ سے چور ہو کر حجی بہنا ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کے بے ہوش ہو کے گر گئے. اللہ پاک نے ان کو ٹھیک کر دیا کیا چاہیے اور کہ میں نے کہا کہ تم مجھے بنیادی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. وہ تو آخر کے آنکھ ہو گیا اللہ آخر کے آنکھ میں اللہ پاک وہ ہدایت ڈالے اللہ پاک کو دیکھ سکو گے. براہ حوروں کو دیکھ سکو گے. حوروں کے بدن کے اوپر کپڑے ہوں گے. سب جوڑے ہیں کہ گھٹنوں پر پہلے جوڑے کے نیچے دوسرا نظر آئے گا دوسرے کے نیچے تیسرا نظر آئے گا چوتھا نظر آئے گا پانچواں سارے جوڑے نظر آئیں گے. ان کی خوبصورتی سے محظوظ ہوگا اور 70 کپڑوں کے اندر پھر اس کا بدن نظر آئے گا. حور کا بدن پھر حور کے بدن کے اندر وہ دل نظر آئے گا اور اس دل کے اندر جو محبت کی جو لہریں ہوں گی وہ جنتی کو نظر آئیں گے. ایسی چیز اللہ پاک آنکھوں میں ڈالیں گے. اللہ پاک لکھتے رہے ہمارے کچھ لوگوں نے جو اللہ پاک کی ہفتے میں ایک دفعہ ملاقات کریں اللہ پاک زیارت نصیب ہو جائے. ہفتے میں ایک دفعہ جمعہ کے جمعہ. کچھ لوگ ہوں گے جن کو 2 دفعہ ہفتے میں ملاقات زیارت کرائے گی. ایک دن کے دن ایک جمعرات کے دن. ایسے اونچے درجے والے ہر روز اللہ پاک کی زیارت سے مستقل ہوں گے. ایسے اوپر درجے والے ایسے حضرات ہوں گے جنت کی جو صبح و شام اللہ پاک کی زیارت کرائیں گے.
اور سب سے اونچا درجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا تو ہر وقت اللہ کی درگاہ میں ہم نصیب ہوں گے. اللہ کی عزت کا جو موقع ہوگا اور جو عزت ہوگی اللہ ہم کا کیا کہنا ہے کہ اس کو تباہ نہیں کر سکتے. سب سے بڑی عزت اللہ پاک کا دیدار, سب سے بڑی عزت اللہ پاک کی رضا کا اعلان. اللہ پاک اعلان فرمائے کہ میں تم سے راضی ہو گیا اور تم مجھ سے راضی ہو گئے, چلو جنت میں ہو. ہوتے لگا جس طرح جو تمہارا ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم. تمہارے دل میں جو خواہش دے رہا ہم نے اس کو پورا کرو اور تم مہمان ہوں گے, اللہ مہمان ہوں گے. سبحان اللہ. تو وہی کے لیے شرط اول جو ہے ایمان ہے. ایمان والا ایک ہے کہ ضرور جنت میں جائے گا انشاءاللہ تعالی. بغیر ایمان والا جنت میں کوئی بھی نہیں سوچ سکے گا. اللہ پاک نے جنت کو حرام کیا ہے ان لوگوں کے اوپر جو بغیر ایمان کے دنیا سے چلے گئے. اس وجہ سے بھائی ایمان کی قدر کرو, ایمان کو بڑھاؤ, ایمان کو چمکاؤ, ایمان کو تگڑا کرو. کیا مطلب؟ اللہ کے اوپر مر مٹ جاؤ, اللہ کو راضی کرنے میں مر مٹ جاؤ, توڑ کو اللہ کو راضی کرو, اللہ کا حکم پورا کرو ہر حال کے اندر. اللہ تعالیٰ کے احکامات ہماری طرف بتا جائیں. زبان کے احکامات ہیں, آنکھ کے احکامات ہیں, کان کے احکامات ہیں, کمائی کے لیے احکامات ہیں, شادی وغیرہ کے لیے احکامات ہیں. اللہ تعالیٰ احکامات کو پورا کرو, اپنے آپ کو پابندی میں لے آؤ گے. شیطان آزادی کی ذریعے کہتا ہے تازہ ہو, جو مرضی کھاؤ, جو مرضی پیو, جو مرضی دیکھو, جو مرضی سنو. نہیں نہیں نہیں, جس نے اپنے اوپر پابندی لاگو کر دی, کرنے والی پابندی, اس کو تو آزادی مل جائے گی موت کی عزت. اور جس نے دنیا میں آزادی اختیار کرے اس کے ہاتھ نہیں لگیں گے, موت کی موت سے پٹائی شروع ہو جائے گی. یہ بات ہے بھائی. کسی شاعر نے کہا ہے قید میں آیا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی. کرنے کی پابندی میں نے اپنے آپ کو کرنے کے اندر پابندی کرنا چاہ گیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے آزادی نہیں. قید میں آیا تو حاصل مجھ کو آزادی. جن کو لٹ جانے سے میرے گھر کی آوازیں ہوئی, جن کو میرا لٹ گیا میرا گھر آواز ہو گیا, جنت آواز ہو گیا. ایک بار سے میں اپنے اوپر پابندی لاگو کروں, کی بات ہے. ابھی زندگی ختم ہو گئی, پابندیاں ختم ہو گئی, آزادی شروع ہو گئی. اس بات سے بھائی ہمارے 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ پاک کے احکامات ہماری طرف متوجہ ہیں. قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے. ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے, سب سے بڑی کامیابی اللہ پاک کی رضا ہے. سارے زندگی مشقت میں, گمنامی میں, بھوک میں, پیاس میں گزری اور اللہ پاک کو راضی کر لیا, تم کامیاب بڑے انسان ہو. پھر اور کو پوری زندگی میں دل میں درد بھی نہیں آیا تھا, بھوک بھی نہیں لگی تھی, ہر طرح کے مزے میں چلے, مگر ایمان کی بغیر چلا گیا, اللہ کی رضا کی بغیر چلا گیا. سب سے بڑا مجھے فرعون ہی تھا. اللہ پاک نے اس کو سمندر میں غرق کر لیا. تو بھائی اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ کی رضا غریب آدمی تو غریب آدمی اللہ پاک کو راضی کر سکتا ہے, مالداری کی شرط نہیں ہے. بیمار ہو تو بیماری میں اگر انسان اللہ پاک کو راضی کر سکتا ہے, کیا ضروری نہیں ہے. مالداری ضروری نہیں ہے, تگڑا ضروری نہیں ہے. غریب ہو, غریب آدمی اللہ پاک کو راضی کر سکتا ہے, مالدار اللہ پاک کو راضی کر سکتا ہے, غریب اللہ پاک کو راضی کر سکتا ہے. چیز ہے کتاب, ایک لفظ دیکھو کہ دل کے اوپر دیکھو, کتاب, فرمان برداری, تابعداری. جو کہ اللہ پاک کا فرمان فرمان بن رہا ہے, اللہ پاک ہر کو اپنے سرکور کو اللہ پاک پورا کرے, اللہ پاک کو دینا نہیں چاہیے. اللہ پاک رضی میں جو کامیاب ہوئے گا, کامیاب ہوئے گا, کامیاب رہے گا, کھل جائے گا, کھل جائے گا. یاد رکھو مومن جب مرتا ہے تو اس کو جو موت کے بعد جو آخرت میں جو خوشیاں راحتیں
اور نعمت نصیب ہوگی، اس کو دیکھتے ہوئے یہ خود بھی دنیا گر جاتا ہے. کافر کو جو موت آتی ہے تو اس کو اس طرح سے جو محنت کی ہے 30 35 40 سال 70 سال محنت کی دنیا کو جمع کر کے دنیا کو بڑھایا جمایا اور موت کے وقت سے وہ دنیا رہ جاتی ہے اس کا افسوس ہوتا ہے. جو پہنچے اس دنیا میں جمع کی تھی موت کے اوپر وہ رہ جاتی ہے اس وجہ اس کا سخت تکلیف ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے، خالی ہاتھ دنیا رہ جاتا ہے. اس وجہ بھائی ایمان کو بناؤ، ایمان کو چمکاؤ، ایمان کو تگڑا کرو، مضبوط کرو، اللہ کے حکم کی طرف مت چلنا سیکھو. یہ خدا کی کام ہے کہ جو ہے اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، تلوار سے تمہارے ٹکڑے ہو جائے، خبردار اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. اللہ کو ایک ماننا سب سے بڑی نیکی ہے، نیکی کی درجات ہے. ایک سب سے اونچے درجے کی نیکی کیا ہے؟ توحید ہے. توحید اللہ کو ایک ماننا. اللہ پاک اکیلے ہیں، تنہا ہے، رب نے اکیلے سے رب نے اکیلے خالق ہے، اکیلے مالک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اور سب سے بڑا جرم جو ہے اسلام کے اندر وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے. شرک اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک سمجھنا یہ اس کو شرک کہتے ہیں. اس وقت اللہ پاک کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ پاک اکیلے اللہ. اس کو کوئی سمجھاؤ، چاہے کوئی تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنے برداشت کرو، مگر توحید سے ہلو نہیں، آگے پیچھے مت جاؤ. اور فرمائے کہ یار تم کو کوئی آگ میں ڈالے برداشت کرو، اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. اور یا جو ہے تجھے یا تو ٹکڑے ٹکڑے کرنے یا آگ جلاؤ، سورج کو جلاؤ، تمہیں سورج کو جلائے برداشت کر لو، اللہ پاک کے ساتھ شریک مت کرو. سمجھاؤ ایمان کو سمجھاؤ. اللہ پاک ہمیں اپنی بڑائی اپنے صفات کا یقین ہمارے دل میں نکالے اور اس کے مطابق گزارنے والے بندے اپنے آپ کو پابند کر لو. زبان کو پابند کرو اللہ پاک کے احکامات کے احترام سے. آنکھوں کو وہ دیکھو جس کی اجازت ہے، وہ مت دیکھو جس سے روکا ہے، وہ مت بولو جس سے روکا ہے، اور وہ بولو جس سے اللہ پاک منظور جاتے ہیں. اللہ پاک کے احکامات سے یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ماننے کے اوپر حکم پورا کرنے پر بڑی کامیابی ہے، اور حکم پورے کے اوپر زبردست مقام ہے. دبائیے آنکھ کے دماغ سے ماں باپ کو دیکھو، قبول ہے کا دعا ملتا ہے. محبت اور عقیدت دیکھتے ہیں کہ میری ماں ہے، میرے باپ ہے، اس کو عزت اور قدر کے نکاح سے دیکھو، اجر ملتا ہے. قرآن کو دیکھو، اجر ملتا ہے. بیت اللہ کو دیکھو، اجر ملتا ہے. مسجد کے لیے جاؤ، نماز کے لیے آپ کو اجر ملے گا. آنکھ کے استعمال میں اجر ملتا ہے. خبردار آنکھ سے غیر محرم کو مت دیکھو. قرآن میں صاف آیا ہے کہ غیر محرم سامنے آ جائے آنکھوں کو نیچے ڈالو. مردوں کے لیے الگ حکم ہے، اور کوئی بھی غیر مرد آ جائے آنکھ کے نیچے ڈالو. تو بھائی آنکھ کے لیے استعمال کے احکامات بھی ہے اور اس کے استعمال احکامات بھی ہیں. کان کے اعتبار سے کچھ بات سننے کی ہے، کچھ نہیں سننے کی ہے. موسیقی کی اور جو ہے عورتوں کی گانے کی، مردوں کی گانے کی یہ سننا منع ہے. سنو تو اذان سنو، سنو تو ذکر سنو، سنو تو دعوت سنو، تعلیم سنو، حدیث سنو، قرآن کی آیات سنو، مفہوم سنو، معنی سنو. اس سننے کے والے بات خوش ہو جاتے ہیں. گانے مت سنو، موسیقی مت سنو، گالی گلوچ مصیبتیں مت سنو، اللہ کو ناراض ہو جائیں. کمائی کے اعتبار سے حلال کماؤ، اللہ پاک کا حکم ہے. حرام فرمائی سے اپنے آپ کو بچاؤ. جھوٹ سے، دھوکے سے، فریب سے، سود سے، رشوت سے، چوری سے، ایسے کمائی کو اللہ پاک نے بند کروایا ہے. ایسے مت کماؤ، حلال کمائی کرو. حلال کمائی میں تھوڑا نظر آئے گا اللہ پاک برکت ڈالے حلال کمائی میں. ایک حرام کھانے والا گلے سے اتر گیا، پیٹ میں چلے گیا، مجھے کتنے دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی، کتنے دن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی اس کے پیٹ سے. ایسے جیسے آگ کا اندھیرا اتار لیا، انگارا اتار لیا، پیٹ کے اندر دعائیں قبول نہیں ہوتی.
اللہ پاک نے ہمیں زندگی گزارنے کے احکامات دیتے ہیں، عوامر دیتے ہیں، عوامر احکامات دیتے ہیں، اس کی پابندی لازمی ہے، اور محرمات ہے، کچھ چیزیں حرام ہے، ان سے بچنے کی پابندی ضروری ہے۔ تم مسلمان ہو، تم انسان ہو، لا الہ الا اللہ محمد والے ہو، تم آپ عام مخلوق نہیں ہے، آپ پتھر پہاڑ نہیں ہے، جانور نہیں ہے، آپ انسان ہے۔ اللہ پاک نے عقل دیا ہے، اللہ پاک نے حجت پوری دی ہے، تمہیں سوچ کا مادہ دیا ہے، دماغ دیا ہے، تمہارے لیے آسمانی کتابیں اتری ہیں، قرآن اتارا ہے تمہارے لیے پیغمبر بھیجے ہیں، حضرت محمد آپ کے لیے بھیجا ہے، رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے۔ ایسا اللہ پاک پوچھیں گے ہم، وہی کہتے ہیں سیدھے ہو جاؤ، سیدھے ہو جاؤ، اللہ پاک کے احکامات کی پابندی کرو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کی پابندی کرو۔ تمہارے زندگی گزارنے کی ترتیب ہے، سب قرآن میں آتا ہے کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زندگی ہے۔ اس کے اوپر چلو گے تو اللہ تک پہنچ جاؤ گے، اللہ کی رضا تک پہنچ جاؤ گے۔ اگر کلو واشربو اللہ کا حکم ہے قرآن کے اندر، تو ہمیں بتایا کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں کون سا کھانا کھانا چاہیے، کون سے نہیں کھانا چاہیے، طریقہ کھانے کا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ جانور کی طرح مت کھاؤ، کھڑے کھڑے کھاتے ہوئے چلتے چلتے نہیں، نبی علیہ السلام کے آداب کے خیال کے ساتھ زمین پہ بیٹھو، رسان بھی جاؤ، اکٹھے کھاؤ، بسم اللہ پڑھو، ہاتھ دھو کے پڑھو، کھاؤ، اپنی طرف سے کھاؤ۔ ایسا مت کہو کہ میرے ڈکار آتے ہیں رات کی ساری پسند ہے، نہیں، ایک حساب کھانے کا، ایک حصہ پانی کا، ایک حصہ ہوا کا۔ تو بھائی ہمارے آداب ہیں، ہر پہلو کے زندگی کے ہر پہلو، کھانے کے آداب، سونے کے آداب، رسم نکالنے کے آداب، شادی کرنے کے آداب، ہمیں سنبھالنے کے آداب، مہمانے کے آداب، سارے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں سارے ان کی نقل لفا خود ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے لیے کامیابی کا معیار مقرر ہے، ہمارا عزیز وہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں بینچ مارک کہتے ہیں، بینچ مارک، انسانیت کا بہترین جو معیار ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبارک زندگی ہے۔ فرمایا کہ جس نے میری سنت کو اختیار کر لیا جتنی وفات کے دور میں آجی، تو وہ اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ سنت کو معمولی مت سمجھو، بہت بڑی بات ہے۔ سنت کی وجہ سے وہ ایک موقع پہ وہ لڑائی ہو رہی تھی، اور چند مسلمانوں نے مسواک کا عمل چھوڑ دیا تھا، مسا نہیں ہو رہے تھے، اور تو پھر بتایا گیا کہ مسواک شروع کرو، میں مسواک شروع کر اللہ نے بتا دے دی۔ اتنی بڑی بات ایک آسان سا عمل ہے جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، نہیں، وہ جو وضو بسم اللہ سے اور مسواک سے کیا جائے، اس کے اوپر جو نماز پڑھے گا اس کو 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ مسواک کو معمولی مت سمجھو، ایمان سے محروم ہو جائے۔ اس بات سے بھائی ایمان کی بات ہے، فرائض پابندی سے ہے، فرائض کی پابندی واجبات کی پابندی سے ہے، واجبات کی پابندی سنت کے اہتمام سے ہے، سنت کی پابندی ہے وہ مصاحبات سے ہے۔ مصاحبات کو معمولی نہ سمجھے۔ ایمان کے اعلیٰ درجے کا کمال یہی ہے کہ فرائض بھی معقول، واجبات بھی معقول، اور سنت بھی معقول، مصاحبات بھی معقول، اور اسلامی دعوت بھی معقول ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں اس کو کرنے کی، فرائض کی، واجبات کی، سنت کی توفیق عطا فرما دے۔